السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے نماز چھوڑنے کا انجام۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ چاند ایکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا بیان۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا، ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں، اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو، تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم، شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، اعجبتکم، قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین، لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ حافظ جمال صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے۔ میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا۔ ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں۔ میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا۔ مولانا حالی پانی پتی کی قبر بھی وہیں اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہیں۔ تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے، بہت روتے تھے۔
تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو. انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا. فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا. لے آئے. اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا, بچہ خاموش ہو گیا. واپس جانے لگے. شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں. شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں. جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ. فرمایا تمہیں معلوم نہیں, بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور قرآن سے اتنا عشق ہے, اتنا لگاؤ ہے, اتنا سوز و گداز ہے, اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی. بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی. تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا. اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی, چھلے میں پڑ گئی, اس لیے قرآن نہیں پڑھتی. ارے آدھی کی عادت ٹوٹی, ناشی کا نشہ ٹوٹا, روئے نہ تو کیا کرے. میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی, ایک آیت اس طرف پڑھی, بچے کی روح کی غذا مل گئی, خاموش ہو گیا. بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے. عقیدہ دیکھو, نظریات معلوم کرو. اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی, وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی. اور علماء کرام نے لکھا, تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے, عورت کی جو گود ہے یہ پرائمری سکول بھی ہے, یہ مڈل سکول بھی ہے, یہ میٹرک سکول بھی ہے, یہ کالج بھی ہے, یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں, ولی بے نیاز نہیں, کتب اور ابدال بے نیاز نہیں. اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے, ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے. اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو, اس پرائمری سکول کے استاد کو سنبھالو, اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو, اور وہ ہے بچے کی اماں. ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا, دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے. بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی, مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا. نہ اسے عقیدے کا پتہ, نہ اسے نظریے کا پتہ, نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. لعلہم یتذکرون, میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا. اب عقل پکڑو یا مت مار لو, وہ تمہاری مرضی. تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. او لوگوں غرور نہ کرو, تکبر نہ کرو, یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں, ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے. بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی, صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے. اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے, اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خداوند عالم کے اعتراض, ذات پہ اعتراض ہوگا. فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. ایک آدم کی اولاد, ایک حوا کی اولاد, کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں, کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں, کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں. ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تقوی, پرہیزگاری, عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تقوی,
پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ ایک حکمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ اکبر۔ مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی، آمین بھی نہ کہیو، عقید میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی تھی، کراچی والوں تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی، کیا کہنے تمہاری سہولیتوں کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ اس نے کہا عیب یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ والے نے خرید لی، اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھا کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی نے پوچھا کہ اے میرے مالک کوئی کام ہے میرے متعلق؟ کہا کوئی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی اذان ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو، کوئی قرآن سنو۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی۔ سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے۔ کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہوگی، کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا۔ آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے؟ حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی۔ ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں کی تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ خداوند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ہیں۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا، ایک بس فیصلہ آباد سے بارات لے کر کے چلی، اور ایک بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی، شیخو پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 3 آدمی موقع پہ مر گئے۔ دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا۔ کیا پروگرام لے کر کے چلے ہوں گے، کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے۔ لاہور کے جس محلے میں دلہن آنا تھا، ہم اس محلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، سجا رکھا ہے، یہاں مسحری بچھائی ہے، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں فریج رکھا جائے گا، یہاں پنکھے رکھے جائیں گے، یہاں پر تمام مہمان ٹھہریں گے۔ خدا قسم انتظار ہے سامان کا، اور کچھ دیر کے بعد 7 آدمیوں کے چھیچڑوں اور گٹھڑیوں کی گٹھڑیاں بن کے آئیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے، ڈرتے نہیں۔ ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹ نے اپنی بچی کی شادی کا پروگرام بنایا، تو بارات بھی بہت بڑی آنی تھی، بڑے گاجے ہو رہے تھے اور بڑا ٹھیٹر تماشا کھانا پکانا۔ اچانک ٹیلی فون ہے کہ شور کوٹ کے پاس ٹکر ہو گئی، ساری کار ختم ہو گئی، جس میں لڑکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو کسے معلوم صبح کیا ہو جائے گا اور شام کو کیا ہو جائے گا، کل کیا ہو جائے گا، کون جانتا ہے؟ یہ تو آج ہم بدنصیب لوگ ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین نہیں، اور فال کھولنے والوں کو یقین کر لیتی ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگ تقدیر بتاتے ہیں، ساری عمر قرآن پڑھنے کے بعد اپنی تقدیر کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کو اپنی تقدیر کا علم نہیں کہ صبح کیا ہوگا، رسول کو علم نہیں، وقت کو علم نہیں۔
اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں، دس پر یقین کیا جاتا ہے، ہم ہیں مسلمان۔ ایک مرتبہ لاہور میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ رہا تھا اور تقدیر بتلا رہا تھا۔ بڑے لوگ کھڑے تھے، اچھے خاصے بڑے لوگ۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی ملازمت ملے، بہت اونچی پوسٹ پہ تو جائے گا۔ بس بابو جی اکڑ جاتے تھے، کیا کرنا، بس کیوں جی گورنر سے کم تو نہیں ہوں گا نا۔ اور ایک کو وہ لکیریں دیکھ کے کہنے لگا کہ تمہاری بہت فرسٹ لیڈی کے ساتھ شادی ہوگی، تو وہ تو بہت ہی چوڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، اور لوگ پیسے بھی دے رہے تھے اور تقدیر لکھ رہے تھے۔ ہم مجمع میں کھڑے تھے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں تقدیر بتانے والا ایسا ہے یہ۔ وہ مجمع میں سے آگے کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا، میں نے کہا سائیں جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں۔ اور بدبخت نے اچھی طرح دیکھی بھی نہیں، میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی۔ اور میں کہا کھوتے تیرے باپ کے آپ سے بچے کھیل رہے ہیں، تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہونی؟ البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے۔ اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ غلط چیز، غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں، صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 برس قرآن سنایا، فرمان بتایا، صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ارے ڈوب کے جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے، نہ نبی کی سیرت ہے، نہ نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے۔ ارے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ۔ آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ۔ کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھنے نہ آئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس بتاؤ، ام حبیبہ کا لباس بتاؤ، ام سلمہ کا لباس بتاؤ، رقیہ، ام کلثوم، زینب کا لباس بتاؤ۔ کون پوچھے، کرنا ہو تو پوچھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی، کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، نادار ہے، شکل کا بھی ایسا ہی ہے، چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کیے یا رسول اللہ میری شادی کون کرے، غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا، اس کے پاس لڑکی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے دے۔ اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری جھوک بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے۔ عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ ساز و سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی۔
اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے۔ کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسا ہو، اس لیے کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں، جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا، حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا، کسی نے جواب دیا نہیں، فجرحت جرحن شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے، تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں سر رکھ دیا۔ اور لوگوں، کوئی اسپتال میں دم توڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا، خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے، دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا، گود حضور کی، دیدار حضور کا، ہاتھ حضور کا، پیشانی حضور چوم رہی ہے۔ ارے لاکھوں مرنے قربان کر دوں اس صحابی کے ایک شہادت میں۔ اور پھر توجہ کرنا، ایک بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا، جب آخری وقت آیا، حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم دے دیا۔ مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا شہید ہو گیا صحابی، آؤ نماز جنازہ تیار ہے۔ چاروں طرف سے لوگ آئے، سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا۔ جب جنازہ لے کے چلنے لگے، ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں، جیسا کہ کانٹوں سے بچایا جاتا ہو، روڑوں سے بچایا جاتا ہو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا میرے آقا اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہیں؟ فرمایا اس صحابی نے شادی والی عمر بھر کی تمنا، عمر بھر کی حسرت کو، عمر بھر کے ارمان کو، عمر بھر کی آرزوؤں کو حضور کے لائے ہوئے اسلام کی عظمت پہ قربان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا مالا ترا، میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے۔ سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے۔
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے صاف صاف بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے، اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت آیا، یہی رجب کا مہینہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا تمہیں پتا ہونا چاہیے فاطمہ الزہرا سیانی ہو گئی ہے، میں نے نکاح کرنا ہے، مشورہ دو کس سے کروں۔ سبحان اللہ، نبی کے وہ مشیر بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی صدیق اور فاروق سے صلاح فرما رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں۔ دونوں کے دونوں نے صاف فرمایا کہ علی سے بہتر کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، وہ آپس میں اتنی محبت رکھتے تھے کہ ایک دوسرے کی شادی کے بارے میں حضور کو مشورہ دے رہے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ بلا کے فرمایا کہ یہ میرا بھی ارادہ ہو گیا، اور ان دونوں حضرات نے مشورہ دیا کہ خاتون جنت کا نکاح تیری ساتھ کیا جائے، کچھ ہے پلے حق مہر دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو سپاہی آدمی ہوں، میرے پلے کیا ہے؟ یہ تلوار ہے اور یہ میری زرہ ہے جسے پہن کر میں جنگ کرتا ہوں، اور میرے پلے دم دولت کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زرہ جو ہے اسی کو بیچ کر پیسے بنا لا۔ حضرت علی اٹھے، بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں، راستے میں عثمان غنی ملے، فرمایا علی کہاں چلے؟ کہا میری یہاں شادی ہے، نکاح ہے، یہ زرہ بیچنے چلا ہوں، میں اپنی حق مہر دوں گا۔ فرمایا آجا سودا کریں گے۔ عثمان نے، علی مرتضیٰ نے سودا کیا، 400 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب اٹھ کے چلنے لگے، حضرت عثمان نے زرہ بھی پیسے بھی حضرت علی کو واپس کر دیے اور فرمایا کہ خاتون جنت کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، میں بڑا راضی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیسے لے کر حضرت علی حضور کے جب خدمت میں گئے تو فرمایا زرہ بھی لے آئے، پیسے بھی لے آئے؟ کہ ہاں۔ عثمان نے سب کچھ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا عثمان تجھ پر خدا رحم کرے، تو نے ساری عمر میرا ہاتھ بٹایا۔ تو حضرت عثمان غنی سے حضور بڑے راضی تھے۔ ایک چکی خریدی گئی، ایک مشکیزہ خریدا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا اور رخصت کر دیا، اور خود حضور سر پہ ہاتھ پھیر کر رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور برکت کی دعا کر کے واپس آ گئے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ شادیوں کو لمبی چوڑے پکھنڈ اور یہ جو بنانا ہے وہ ہم نے بنائے، یہ سارے کا سارا رسموں کا کنواں ہم نے کھودا ہے۔ مہینوں پہلے انتظامات، مہینے پہلے بعد کو انتظامات، پھر لینا دینا۔ آج کل ویسے بھی چیزیں نہیں ملتی، مار سر میں درد ہو جاتا ہے کہ چینی کیسے پیدا کرے، گھی کیسے پیدا کرے، کہاں سے لائے اور کیا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سادگی پہ آ جاؤ، نبی کی سنت پہ آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ آ جاؤ، سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی تکلیف نہیں کسی کو ہوگی، بالخصوص شادی کے بارے میں۔ آج غریب آدمی سوچتا ہی رہ جاتا اور بنتا ہی کچھ نہیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی کی تھی۔ سیدنا سلمان فارسی نے حضرت طلحہ سے کہا کہ طلحہ فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، میں نکاح کر لوں گا، میرا بھی گھر بس جائے گا، ذرا تو پیغام دے کے آ۔ حضرت طلحہ جب پیغام دینے گئے تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی سلمان کو تو ہمارا پروگرام نہیں بنتا، البتہ اگر تو چاہے تو ہم ابھی نکاح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو میرا ہی کر دو۔ وہ نکاح ہو گیا۔ 8 دن یا 15 دن یا مہینے کے بعد حضرت سلمان کی نظر پڑی، فرمایا طلحہ یار تیرے ذمے کام لگایا تھا، جواب نہیں دیا۔ حضرت طلحہ نے گردن جھکا دی، فرمایا میں شرم کے مارے تیرے پاس نہ آیا، گیا تو تیرے لیے تھا، انہوں نے میری ساتھ نکاح کر دیا، تجھ سے ملتے ہوئے شرم آئی، تیرے کام گیا تھا، میں نے اپنا کام کر لیا۔
सलमान फारसी का अमल देखो, नबी की सोहबत का असर तो देखो, नबी की नजरे करम का जलवा तो देखो। सलमान न रो पड़े, फरमाया तलहा मुझे तुझसे खुद शर्म आती है, मुकद्दर में तो तेरे थी, मैं बीच में टांग क्यों अड़ा रहा था। आज हमारे मियां ये मेरी मांग लेके चले हो, मैं देख लूंगा तुम कैसे बचोगे। रोजाना अखबारात में कत्ल आता है, यूं मंगेतर को भी मार दिया और दूसरे को भी मार दिया। और बेईमानों मारना मराना छोड़ दो, क्या किस्सा है ये। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सारी जिंदगी शादी की हो, गमी की हो, हमारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होनी चाहिए। फिर हमारी खुशियां भी रहेंगी और जितनी सादगी बरतोगे उतना ही उसमें फायदा होगा। अफजाई से नस्ल के लिए अल्लाह पाक ने एक जरिया बनाया। ईसाइयों में कुछ और तरीका है, यहूदियों में कुछ और तरीका है, हिंदुओं में कुछ और तरीका है, सिखों में कुछ और तरीका है, और हमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका बतलाया कि गवाहों की मौजूदगी में काजी निकाह पढ़ाने वाला इजाबो कबूल कर दे, बस निकाह तो इसका नाम। हमने मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना मुनव्वरा में कई शादियां देखी, न देग चढ़ी न देगचे चढ़े, न बरात आई न ढोल बजा। आए और निकाह हुआ और छुआरे तकसीम हुए और दुल्हन को बिठा करके यूं ही भाग गए, बस लेना न देना। न जहेज की लानत और न अगले के जिम्मे कोई चीज। तो कुरान करीम ने इन तमाम चीजों की तरदीद की है। हमें सबको अपनी जिंदगियों में, अपने बच्चों के और बच्चियों के मामलात में इन चीजों पे अमल करना चाहिए। अपनी जिंदगी को सादा बना, आओ खुदा के पैगाम को मानो, अमन हो जाएगा घर घर में, कबीले कबीले में, बरादरी बरादरी में सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगी, राहत आ जाएगी। इसलिए कि जब सादगी के साथ करने के आदी बनेंगे तो लोगों को तमाम तरफ से रीस पड़ेगी। अब हमारे यहाँ मुल्तान में काफी लोग शादियों में तकरीर कराने का प्रोग्राम बनाने लग गए, तो वो बाजे गाजे वाली जो लानत थी उससे छुटकारा पा गया। और वैसे भी महंगा होगा सौदा। अगर शादियों में रंडियों को लाओ तो वो भी 10-20 हजार से कम नहीं होती। मौलवी बेचारा यूं ही मिल जाता है, चलो अल्लाह अल्लाह भी सही और मुफ्त में काम भी हो गया। तो कई चीजें हैं, इसलिए अल्लाह पाक से दुआ करो। मुबारक हो हाजी अब्दुस्तार को और इनके भाइयों को। मैं अगरचे जुमा कभी नहीं अपना छोड़ा करता, पाकिस्तान में रहते हुए मुल्तान जुमा पढ़ाता हूं, लोग बाग बहुत दूरों दराज से आते हैं, मगर हाजी साहब ने मुझे फरमाया कि छोटी हमशीरा का निकाह है और वो है जुमे के दिन। अभी ये सारे शादी जुमे के दिन करते हैं और हमारी ड्यूटी जुमे के दिन। तो मैं इस बात से शर्मा गया और जुमे के लिए मैं इसीलिए ठहरा हुआ था। अल्लाह पाक की शादी खानाबादी को बाइस बरकत बनाए और तमाम खानदान के लिए रहमतों का जरिया बनाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीगिल उम्मीगिल हाशिमी की वाला आलिही व अस्हाबिही बर्रतिल किराम। परवरदिगार आलम हम सब मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमा। हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना। हुजूर की गुलामी में मौत आए, गुलामी में हशर हो, अजमत और मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह, जितनी मुश्किलात बच्चे वालों के लिए, बच्चियों वालों के लिए हैं, या अल्लाह सबको आसान फरमा दे। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे और हर माँ बाप को इस फर्ज मनसबी से अदा होने के हालात और असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह सबकी बच्चियों को इज्जत आबरू के साथ उठा और तमाम मुसलमानों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इन कामों को करने की तौफीक अता फरमा। हम सब की इज्जत आबरू और जान माल की हिफाजत फरमा। सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा। हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। हम सब के बाप दादा बड़े बुजुर्गों की बख्शिश फरमा। इलाही, जितने भी मुसलमान मर्द औरत कब्रों में चले गए सबकी बख्शिश फरमा दे। हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जहन्नुम के दर्दनाक अज़ाब से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ ذیشان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔